روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. السلام علیکم یا سیدتا نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کساء اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. حدیث کساء یعنی وہ قصیدہ کہ جو پروردگار کی جانب سے ہے اور پنجتن پاک کی شان میں ہے. کہنے والا خود خدا ہے اور جن کی شان میں کہا گیا ان کو پنجتن آل ابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حدیث کساء نہ فقط اہل تشیع بلکہ اہل تسنن کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام جیسے کہ قرآن میں اہل البیت کا ذکر ہے، اس کے مصادیق کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں کہ جو پنجتن پاک کی طرف صراحت کے ساتھ اشارہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ خود حدیث کساء کا جو متن ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ بھی مختصر متن کی تبدیلی کے ساتھ کئی اہل تسنن کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح ترمذی ہے، اور پنجتن پاک کے حوالے سے جن کتب کی طرف اشارہ کیا گیا ان میں در المنصور جلال الدین سیوطی کی چھٹی جلد، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کی تیسری جلد. حدیث کساء جیسا کہ آپ سب مومنین کرام بخوبی آگاہ ہیں اور ہر گھر میں پڑھے جانے والی یہ دعا، اس کی جب ہم ترجمے پہ غور کرتے ہیں تو بظاہر اس کا متن چند صفحوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، جو روح مطلب ہے، جو مرکز اور محور ہے، وہ اس حدیث کے یہ جملے ہیں کہ جو جیسے کہ حدیث نقل ہوتی ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ والارض مدحیہ. اس طرح کی آگے 5-6 جملے اور ہیں کہ جس سے پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں اور اے میرے آسمانوں پر رہنے والے باشندوں، یہ جو زمین اور کائنات کا نظام ہے، اور یہ چلتی ہوائیں، بہتے ہوئے پانی، اور سورج اور چاند کا جو نظام ہائی شمسی جو میں نے خلق کیے ہیں، یہ صرف اور صرف پنجتن پاک کی خاطر خلق کیے ہیں. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ جو خمسہ ہیں، یہ جو پنجتن پاک ہے جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں، میں نے ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا ہے. تو پروردگار در حقیقت یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو اگر اس کائنات میں وجود رکھتا ہے اور اس وجود کے ساتھ ساتھ جو تیری زندگی میں جو رونق ہے، اس کا جو واسطہ فیض ہے وہ محمد و آل محمد ہیں. پروردگار نے یہ کہہ کر انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ خود اس پنجتن پاک میں جو تعارف کروایا ان پنجتن پاک کا، وہ اس تعارف کا مرکزی شخصیت خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا کو قرار دیا، اور پھر فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگارہ یہ چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے 2 فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو یہ حدیث سے کساء
کا یہ مرکزی پیراگراف اور اس کا یہ مرکزی جملہ، پھر اس مرکزی جملے میں جو تعارف کروا رہا ہے پروردگار پنجتن پاک کا، اس کی بھی مرکزی شخصیت خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ پروردگار نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سامنے رکھ کر باقی جو 4 تن ہیں، جو 4 معصومین ہیں، ان کا تعارف کروایا ہے۔ کس قدر عظیم المرتبت ہے یہ ہستی، اور ہمیں اس پہ پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک اس ربائی پہ کروں گا۔ تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہیں تم سے زہرا یا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روی لبها نور و قدر و کوثر و طه